اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان کی تیاری کے لیے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، جو اپنے اپنے وقت پہ اپنی قوموں کے سامنے صراط مستقیم کی نشاندہی کرتے رہے، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، انہیں حق بات سمجھاتے رہے اور باطل رستوں سے منع کرتے رہے۔ یہ سلسلۃ الذھب، یہ سونے کی زنجیر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات بارہا مرتبہ عرض کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ کا قانون اور اصول یہ تھا کہ ان 1,00,000 سے زیادہ انبیاء جو ہیں ان میں سے کسی پہ ایمان لے آئے اور اس کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو وہ حق پہ ہے۔ لیکن جس دن اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے منصب پہ فائز فرمایا، اس کے بعد یہ قانون معطل ہو گیا، بلکہ ختم ہو گیا کہ اب ہر نبی کی اطاعت میں ہدایت نہیں ہے۔ اگر ہدایت ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ ہے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت اس آیت میں اپنے فضل اور احسان عظیم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ مالک وہ ذات پاک ہے جس نے آپ پہ کتاب نازل کی، جس کتاب کا نام قرآن ہے، اور اس قرآن کی تفسیر اور تفصیل کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَالْحِكْمَةِ، میں نے آپ کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائی۔ تمام مفسرین جو ہے اس بات پہ متفق ہیں، کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب کریم کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس کتاب و حکمت کے اندر میں نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور یہ کیوں سکھایا؟ کہ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات نزل الفرقان جس نے فرق کرنے والی کتاب قرآن کریم نازل کی اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نازل کی؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کو ڈرائیں، انہیں بتائیں، ان کی زندگی کا مقصد بیان کریں، انہیں اس امتحان کی کامیابی کے لیے تیاری کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ تم سب اپنی خواہش پہ عمل کرتے ہوئے بھاگ بھاگ کے جہنم میں جا رہے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر خیر کا رستہ مجھے اور آپ کو بتایا۔ آج اگر ہمارے پاس
ہدایت یا ایمان کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی ملک ہے اس میں قانون حکومت کا چلتا ہے، جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کی زبان قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس زمین و آسمان کا واحد متصرف ہے، اللہ رب العزت، اس کائنات کے اندر حکم بھی صرف اس کا چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الحکم للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ ان الارض للہ، یہ ساری زمین جس پہ ہم رہتے ہیں یہ بھی اللہ کی ہے۔ جب زمین اللہ کی ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا جو ایک فیصلہ صادر فرمایا، اس کا تذکرہ 26واں پارہ اس کی سورت نمبر 2 جو نبی کریم کے نام پہ ہے، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کائنات کے لوگوں کو 2 باتیں بتائیں۔ پہلی بات، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو شخص انکار کرے گا کس سے؟ جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا، یا لوگوں کو اس رستے سے روکے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اگر اس کی زندگی میں اور بہت سے اعمال بھی ہوئی جو رسول اللہ کے رستے سے روکتا ہے، میں سارے اس کے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ پہلا قانون اللہ کا یہ ہے۔ اور دوسرا قانون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، صرف اپنی مرضی سے نیک عمل نہیں، کس پہ؟ وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا، حقیقتاً اس کائنات کے اندر وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں حق فلاں حق، واللہ باللہ سمت اللہ، اللہ نے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا صرف وہ حق ہے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، ایمان اس پہ لاؤ جو نازل کیا جناب محمد الرسول اللہ پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ جو شخص ایسا کر لیتا ہے، یعنی جو رسول اللہ پہ اترا اس پہ بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی لیت و لال کے، بغیر کسی حجت کے اسے تسلیم کر کے اس پہ عمل کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں اس کی زندگی میں اگر کوتاہیاں بھی ہوئی تو میں سب کوتاہیوں کو معاف بھی کر دوں گا، سارے معاملات بھی سیدھے کر دوں گا۔ اب انسانیت کی بھلائی اس میں ہے کہ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا وہی حق ہے، اسے تسلیم کر لیا جائے۔ وہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیا، یہ ایک ایسا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، ایسا قانون دنیا کو دیا کہ آج تک دنیا کا ہر پارلیمانی شخص وہ حیران ہے، اتنے کم الفاظ میں اتنا خوبصورت انسانیت کی بھلائی کے لیے قانون نہ کوئی پہلے دے سکا تھا، نہ آج تک کوئی دے سکا ہے۔ جو جناب محمد الرسول اللہ نے دیا اس میں ایک شک آپ نے یہ بتائی، ایھا الناس، اے لوگو میری بات غور سے سنو، ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے تمہیں کبھی گمراہی نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسرا وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بات اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص اللہ کی بات میں یا رسول اللہ کی بات میں تفریق کرتا ہے، یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں،
آج ایک فتنے کا زمانہ ہے، بعض لوگ قرآن کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے ان کے پاس بات کوئی نہیں بنتی، کیونکہ قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر میں نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید، نہ اس کے آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس حکیم دانا اللہ کی طرف سے ہے جو تعریف کیا گیا ہے۔ تو قرآن کریم کے متعلق اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، اس جیسی بات کوئی نہیں لا سکتا، یہ قرآن کے متعلق اصول ہے اور ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے متعلق کسی اور مجلس میں انشاءاللہ وضاحت عرض کروں گا۔ دوسری وحی ہے جس کے متعلق وہ ہم تلاوت تو نہیں کرتے، لیکن جس طرح اللہ نے قرآن نازل کیا وہ باتیں بھی اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، جو نبی مکرم نے اپنی زبان اطہر سے ہمیں بتائی۔ کیوں؟ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی کہتے ہیں وہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اسی طرح ہمارے لیے لازم اور فرض ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں سورۃ حشر میں ہمیں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو یہ میرے نبی دیتے ہیں اسے لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ، اللہ سے ڈرنا، اس کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات میں تفریق کرنے کی کوشش کی، اللہ نے جو وحی جناب کہا ان الذین فرقوا، جو لوگ تفریق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اولئک ھم الکافرون حقا، وہ پکے کافر ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج قرآن کے متعلق تو کوئی بات نہیں کر سکتا، کرنے والے آج بھی بکواس کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شام کے اندر، امریکہ کے اندر، دنیا کے مختلف ممالک میں اس صدی کے اندر کوشش ہوئی کہ قرآن کا متبادل پیش کر دیا جائے۔ شام کے اندر الفرقان کے نام پہ ایک کتاب لکھی گئی، اسے قرآن کے متبادل پیش کیا گیا۔ دنیا کے علماء نے اس میں اتنی غلطیاں نکالی کہ انہیں اسے واپس لینا پڑا، اپنے پاس رکھنا پڑا، لیکن آج تک قرآن پہ جو بھی اعتراض ہوا وہ منہ کی کھا کے ذلیل اور رسوا ہو کے الٹ پڑا۔ کیوں؟ کہ وہ سب دنیا کے لوگوں کی کلام ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر خطبے کے اندر ایک پیغام دیا، کیا؟ ان احسن الکلام کلام اللہ۔ دنیا جہان کے لوگوں یہ بات یاد رکھو، اس کائنات کے اندر سب سے بہترین کلام اللہ کی کلام ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے بہترین کلام کس کی ہے؟ وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کی سب سے بہترین کلام ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی۔ میرے بھائیو، دنیا میں کفار ہی نہیں، نام نہاد مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم کے فرمودات کے متعلق ہمیں کنفیوز کرتے ہیں، ہمیں شبے میں ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے کفار میں دو شخص تھے، ایک کا نام گولڈ زہیر تھا، ایک کا نام اسپرنگر۔ یہ دونوں انگلش لٹریچر کے بڑے ماہر تھے۔ آج بھی جو شخص انگلش لٹریچر کو پڑھتا ہے وہ اسپرنگر اور گولڈ زہیر کو ضرور پڑھتا ہے۔ جب وہ اسے پڑھتا ہے تو وہ لازماً کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے احادیث مبارکہ کے معاملے میں بہت سی بہتان ترازی اور جھوٹ بولے ہیں۔
اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ فوراً اس بات سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے کالجز کے پروفیسر، ہماری یونیورسٹی کے اساتذہ اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں حدیث کے معاملے میں بہت سی بیہودہ باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے آج عرض کروں گا، کیونکہ یہ وبا ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، ایسی باتیں اٹھائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک بات یہ ہے کہ قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تدوین ہو گئی، لیکن حدیث 300 سال کے بعد لکھی گئی، اس سے پہلے صرف زبانی تھی۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں کو تصور یہ دیا جاتا ہے کہ 3ری صدی کے اندر پہلے محدث تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حدیث کو لکھا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی احادیث کی کتابیں موجود تھیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، یہ فرانس کی نیشنل یونیورسٹی کے اسلامک ریسرچ سینٹر کے سربراہ تھے، فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تدوین حدیث پہ ایک مقالہ لکھا، اس میں یہ بات بڑی خوبصورت انداز میں بیان کی۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے کہ امام بخاری سے پہلے کوئی حدیث کی کتاب لکھی ہوئی نہیں تھی، تو میں اسے بتاتا ہوں، امام بخاری کے استاد تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام اہل السنہ کہلواتے ہیں۔ ان کے پاس حدیث کی ایک کتاب جسے مسند احمد کہتے ہیں، اور بخاری کے اندر جتنی احادیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں سب کی سب مسند احمد میں موجود ہیں۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں امام عبد الرزاق۔ امام عبد الرزاق کی کتاب آج دنیا میں موجود ہے اور اس کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، مسند عبد الرزاق۔ یہ امام بخاری اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں احمد بن حنبل سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے استاد عبد الرزاق سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے استاد معمر بن راشد سے۔ معمر بن راشد کی کتاب ان کی بھی آج دنیا میں موجود ہے، ابھی تک دنیا میں موجود ہے۔ اس کے تراجم اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے کہ اس کتاب کا نام ہے المجموع۔ جو حدیث ہم بخاری میں پڑھتے ہیں وہ مسند احمد میں بھی ہے، وہ مسند عبد الرزاق میں بھی ہے، اور وہی حدیث المجموع کے اندر ہے۔ اور معمر بن راشد کے استاد ہیں حمام بن منبہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ انہیں الصحیفہ کے نام پہ حضرت ابو ہریرہ نے احادیث لکھ کے دی تھی، اور حمام بن منبہ کے استاد ہیں سیدنا ابو ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تدوین شروع ہو گئی تھی۔ اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی یہی سیدنا ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ باتیں یاد کی، کیوں؟ لیکن مجھ سے زیادہ ایک دوسرے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں مجھ سے زیادہ یاد ہیں۔ پھر اس کی وجہ بیان کی، لِأَنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھنا جانتے ہیں، میں لکھنا نہیں جانتا۔ بعد میں انہوں نے بھی لکھنا جانا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں روایت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے متعلق یہ ایک غلط فہمی ڈالی جاتی ہے کہ نبی کریم نے منع کیا تھا میری بات نہ لکھا کرو، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تسمعون یسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، تم احادیث مجھ سے سنتے ہو، پھر تم سے وہ سنی جاتی ہے،
اور پھر ان سے سنی جاتی ہے جن لوگوں نے تم سے سنی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور آپ نے حکماً فرمایا بلغ الشاہد الغائب. آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی. آج جو یہاں موجود ہیں وہ جو آج یہاں موجود نہیں ان کے سامنے یہ باتیں بیان کرنی ہے. اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے وہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل جو صبح اور شام آپ نے کیا، جو انہوں نے ان کی آنکھوں نے دیکھا، جو نبی کریم کی زبان مبارک سے سنا، جو نبی کریم کے عمل کو دیکھا، ان سب کی باتیں ہم تک پہنچائی. اللہ ہزاروں کروڑوں رحمتیں بھیجے ان پر جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا. تو یہ بات کہنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو سیدنا نبی کریم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ لگایا جاتا ہے. اسی طرح ایک بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے، یہ سنن الدارمی میں ہے. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب، ہم نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ان کے فرامین کو لکھ رہے تھے. اذا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آئندہ ہونے والے شہروں کی فتوحات کے متعلق بتا رہے تھے. ہم نے آپ سے سوال کیا ای المدینتین تفتح اولا قسطنطینیہ اور رومیہ. اے اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرمائیے کہ پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا یا رومیہ فتح ہوگا. نبی کریم فرمانے لگے لا بل مدینۃ ہرقل اول، پہلے ہرقل کا شہر قسطنطنیہ جو ہے یہ فتح ہوگا. تو صحابہ کرام اس وقت یہ باتیں لکھ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باتیں فرما رہے تھے اور ہم لکھ رہے تھے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی گئی، جبکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لکھوائی. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتابت حدیث کے متعلق جو باتیں کہی جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک کتاب تھی جس کے اندر رسول اللہ کے فرمودات لکھے ہوئے تھے، جس میں جھگڑوں کا فیصلہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علی بن ابی طالب جو ہیں یہ جھگڑوں کے فیصلہ کرنے میں بہت ماہر ہیں. یہ اللہ کی طرف سے فطرتاً بعض لوگوں کو اللہ نے یہ ودیت دی ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ فضیلت اور فقیت عطا فرمائی تھی کہ یہ جھگڑے کا فیصلہ چند لمحوں میں کر دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے الگ سے؟ یہ شاید اس لیے باتیں کہی گئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک جھوٹ بولا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی کریم نے سارے صحابہ کو ایک علم دیا، یہ علم ظاہری تھا، اور حضرت علی کو ایک علم دیا جو علم باطنی تھا. یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں بھی کہی گئی. آپ اس وقت کوفہ کے منبر پہ خطبہ دے رہے تھے. آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا میرے پاس اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین جو میں نے ایک کتابی صورت میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الگ سے دیا گیا ہو. یہ جو نقش بندی، قادری، سولوردی، یہ چار سلسلے، یہ کہتے ہیں یہ چاروں شاگرد تھے حسن بصری کے، اور حسن بصری کو حضرت علی نے وہ علم لدونی یا وہ باطنی علم دیا تھا، جبکہ محدثین کہتے ہیں سیدنا حسن بصری کی حضرت علی سے زندگی میں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو یہ ایک جھوٹ گڑا گیا ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کے پاس کیا کتاب ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس قرآن ہے.
یا جو اللہ نے فہم دیا وہ ہے۔ اس کے علاوہ وما فی الصحیفتی، اس صحیفے کے اندر جو باتیں ہیں، العقل والفقاق الاسیر وان لا یقتل مسلم، مسلمانوں کے قتل کے دیتیں، ان کے متعلق اور فیصلوں کے متعلق مجھے جو بتایا گیا وہ میں نے اس کتاب کے اندر تحریر کی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات بڑی غور طلب ہے، جو لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ انسان تھے، جس طرح آج جاوید غامدی ایک فتنہ ہے اور وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے کہ آپ وہ انسانوں کی طرح انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں آپ انسان تھے، لیکن یوحا الی انما الہکم الہ واحد، نبی کریم کو ہم سے یہ چیز اتنی بلندی پہ لے جاتی ہے کہ آپ آسمان کے سورج اور چاند سے بھی زیادہ بلند، اور ہم زمین پہ ذروں کی طرح ہیں، ہم اور آپ کا اتنا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم اس وحی کی وجہ سے اللہ رب العزت کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، میں نبی کریم کی جو بات سنتا وہ لکھ لیتا، میں اسی طرح کرتا رہا۔ پھر قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا، انہوں نے بھی یہی کہا تو ہر بات جو سنتا ہے لکھ لیتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں، تو کہتے ہیں میں نے یہ لکھنا چھوڑ دیا، لیکن میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فرماتے تھے میں لکھ لیتا تھا، کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا، میں منع تو ہو گیا، لیکن میں آج آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں پوچھنے کے لیے کیا مجھے لکھنا چاہیے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر، اے عبداللہ بن عمر، اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق۔ اے عبداللہ بن عمر، لکھا کر، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آپ نے اپنے دہن منہ مبارک کی طرف انگلی کر کے کہا، اس زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے حق نکلتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے کسی فرمان کے متعلق انسان شک کرے وہ اللہ کی وحی کے متعلق شک کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ کے متعلق عمومی طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو آخری وقتوں میں مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکر 23 سال جو ہے نبوت کے اگلے دن ہی مسلمان ہو گئے یا اسی دن مسلمان ہو گئے، وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، حضرت ابو ہریرہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کا جواب حضرت ابو ہریرہ خود دیتے ہیں، کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ بڑی کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، جبکہ اصل واقعہ یہ ہے مہاجر اور انصار حدیثوں کو بیان نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا میں ایک مسکین آدمی تھا، پیٹ بھرا بن کے رسول اللہ کی خدمت میں پڑا رہتا تھا، آپ جو بھی بات فرماتے میں اسے سنتا، میں اسے یاد کرتا، جبکہ میرے مہاجر بھائی اپنے کاروباروں میں مصروف رہتے اور میرے انصار بھائی اپنے اموال کی حفاظت پہ رہتے، اور میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا۔ ایک دن کہتے ہیں نبی کریم ہمارے سامنے کچھ بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا جو شخص میری بات ختم ہونے تک اپنی چادر کو پھیلا کے رکھے، پھر جب میں بات کو ختم کر لوں تو اسے ملا لے، اسے اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے وہ میری جو بات سنے گا کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کسی کو خیال نہ آیا، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو پھیلا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بات کو ختم کیا تو کہتے ہیں میں فوراً اپنی چادر کو سمیٹ لیا، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی قسم جس نے نبی کریم کو حق کے ساتھ بھیجا، اس کے بعد میں نے جب بھی ایک مرتبہ بھی نبی کریم کی بات سنی مجھے کبھی نہیں بھولی۔
حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یہ ایک دوسرا واقعہ ہے، ہم مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، نبی کریم تشریف لائے، ہم میں سے بعض لوگ دعا کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے تھے، نبی کریم تشریف لائے اور وہ بھی بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا اپنا کام جاری رکھو، جو کر رہے ہو کرو۔ کہتے ہیں میرے کچھ ساتھیوں نے دعا کی تو رسول اللہ نے ان کی دعاؤں پہ آمین کہی۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں سیدنا ابو ہریرہ بھی تشریف لے آئے، جب انہوں نے دیکھا دعائیں مانگ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا پہ آمین فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہم انی اسألک مثل ما سألک واسألک علما لا ینسیٰ، اے اللہ میں ان ساری باتوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو میرے ان ساتھیوں نے تجھ سے کیا، لیکن ایک چیز زائد میں کرتا ہوں، اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو مجھے کبھی نہ بھولے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ جب سیدنا ابو ہریرہ نے یہ بات کہی تو نبی کریم نے کہا آمین، اللہ تیری دعا کو قبول کر لے۔ فقلنا، صحابہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ عِلْمًا لَا يُنْسَى، ہم نے بھی سوال کیا اللہ سے ایسے علم کا جو کبھی نہ بھولے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقکما بِهَا الدَّوْسِی، تمہارا دوسی بھائی ابو ہریرہ اس بات میں تم سے سبقت لے گیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی زیادہ احادیث بیان کرنے کی وجہ سے بعض لوگ شک میں بھی مبتلا ہوئے، اس میں ایک مسلمانوں کا بنو امیہ کا خلیفہ تھا مروان، اسے بھی بعض لوگوں نے کہا یہ ابو ہریرہ حدیثیں بڑی بیان کرتے ہیں، اس کا امتحان ہونا چاہیے۔ مروان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا بہانے سے، کہنے لگے میں اپنے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمودات سکھانا چاہتا ہوں، آپ پڑھائیں یا آپ لکھا دیں میں اسے پڑھوا دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، نبی کریم کی مختلف فرامین کے متعلق حدیثیں بیان کرنے لگے، جو بھی اس نے سوال کیا 100 سے زیادہ احادیث کو اسی مجلس میں بیٹھ کے لکھوا دیا۔ 1 سال گزر گیا اور اس نے کیا یہ کہ ایک کاتب سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایک پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لکھ رہے ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ نے لکھوایا۔ 1 سال گزر گیا، اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، کہنے لگا ابو ہریرہ وہ جو احادیث میں نے آپ سے لکھوائی تھی نا وہ گم ہو گئیں، للہ آپ ایک مرتبہ پھر وہ لکھوا دیجئے۔ ان کا وہ کاتب جو ہے، منشی جو تھا، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں پیچھے بیٹھا ہوا ان احادیث کو دیکھ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے تھے، اللہ کی قسم ایک حدیث بھی ایسی جو 1 سال پہلے بیان کی تھی نہ آگے ہوئی نہ پیچھے اور نہ کسی کا لفظ بدلا۔ اللہ نے یہ فوقیت اور فضیلت دی تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمارے کچھ بھائی صرف اس وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ کے متعلق کہتے ہیں وہ فقیہ نہیں تھے کہ ان کی بعض احادیث ان کے مسلک کے خلاف آتی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی بات پہ رحم فرمائے کہ ہمیں کسی صحابی کے متعلق اپنے دل میں کوئی بھی بغض رکھیں۔ اسی طرح ایک صحیفہ صادقہ، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک بھائی ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے جتنے صحیفے تھے ان میں یہ صحیفہ صادقہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کا، صحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحیفہ ابو ہریرہ، اس کا اردو ترجمہ کروایا اور یہ مجھے بھی دے کے گئے تھے۔ یعنی اور بھی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ کی احادیث لکھی تھی، یہ ساری چیزیں آج دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ جو جھوٹ بولا گولڈ زہیر یا اسپرنگر نے، اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مدون ہونی شروع ہو گئی تھی۔ یہاں درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، ایک معاملہ ہوا جس کی وجہ سے ہم کنفیوز ہو سکتے ہیں۔
جب مسلمانوں کی فتوحات بہت زیادہ بڑھی تو اس وقت 3 گروہ مذہبی گروہ ایسے تھے جن کی مذہبی اجارہ داری پہ زد پڑی تھی. ان میں ایک یہودی تھے، ایک عیسائی تھے، ایک آتش پرست تھے. ان کی مذہبی اجارہ داریاں ختم ہو گئی تھی، یہ مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے. انہوں نے میدانوں میں لڑنے کی بھی کوشش کی اور لڑانے کی بھی کوشش کی. جب مسلمانوں کا میدانوں میں مقابلہ نہ کر سکے تو پھر ایک یہودی عالم دین تھا، عبداللہ بن سبا. یہ یمن کا یہودی تھا. اس نے ایک کانسیپٹ دیا لوگوں کو، کہنے لگا مسلمانوں کا مقابلہ ہم میدانوں میں تلوار کے ساتھ نہیں کر سکتے، مسلمان بن کے ان میں داخل ہو جاؤ اور ان کے عقائد بگاڑو، ان کے دین میں شکوک پیدا کرو. تو قرآن کی آیات کے متعلق تو وہ یہ نہ کر سکے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے مسلمان سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کا نام لے کے بعض جھوٹی باتیں بیان کرنی شروع کر دی. ایسے وقت میں محدثین نے ایک نیا علم ایجاد کیا جسے اسماء الرجال کہتے ہیں. ان 3 صدیوں کے اندر 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے احادیث کو بیان کیا. انہوں نے ان 5 لاکھ لوگوں کی زندگی کا ڈیٹا جمع کیا اور پھر لوگوں کو بتایا کہ کون شخص ان میں ایسا ہے جس کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر جھوٹ نہیں، اس کے اندر اس کا حافظہ کمزور نہیں، جو بات کرتا تھا اس پہ قائم رہتا تھا. یہ ساری باتیں اور کس کے متعلق پتہ چلا یہ مجہول ہے. ہم نے اس کا پتہ کیا، نام تو لکھا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں رہتا کہاں ہے، کون ہے، کس کا بیٹا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں. تو اسی لیے بعض احادیث کو جو ضعیف کہا جاتا ہے اس کا سبب یہ کہ اس کے بیان کرنے والے قابل اعتماد لوگ نہیں ہوتے. تو میرے عزیز بھائیوں، آج مستشرق اس شخص کو کہتے ہیں جو ہو تو کافر لیکن اس نے اسلامی علوم کو سیکھا ہو صرف اس لیے کہ اسلام کا مقابلہ کرنا ہے. وہ بھی مجبور ہو کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے انبیاء پہ نازل ہونے والی کتابوں کی حفاظت اس طرح نہیں کر سکے جس طرح مسلمانوں نے قرآن نہیں اپنے نبی کی سیرت کی حفاظت کی ہے. یہ اللہ رب العزت کا مسلمانوں پہ بہت بڑا احسان ہے کہ آج حدیث بیان کرتے ہیں چند لفظوں کی، اس کو بیان کرنے والے نیچے سے لے کر اوپر تک. انشاءاللہ آج ہمارا تعلیمی سال مکمل ہوا، 33 عالم دین بن کے فارغ ہو رہے ہیں. ان میں ایک اپنی ذات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی سند پڑھے گا کہ میں نے اس استاد سے پڑھا، میں نے اس استاد سے پڑھا، یہاں تک کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے کہ ہم کس طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح جو قراء کرام ہے وہ اپنی سند بیان کرتے ہوئے نبی کریم، اس کے بعد جبریل، پھر اللہ رب العزت تک اپنی سند لے کے جاتے ہیں. اللہ نے یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہے کہ اسمن نجمن ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. تم میں سے ایک گروہ ہمیشہ ہونا چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے اور پھر لوگوں کو ڈرانے کے لیے میدان عمل میں آئے. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر نبوت ختم ہو گئی. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور دنیا میں اللہ کے اس دین کو پھیلایا، لوگوں کو راہ حق بتائی. اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور پھر ائمہ دین جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اللہ اکبر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ پاک باز لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگائی. اسی طرح محدثین کی ایک لمبی جماعت ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ،
امام دارمی، بے شمار محدثین ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسی پہ لگا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھیں اور انہیں آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک ساتھی کو جو انصاری بھائی تھا، میں نے اسے کہا اے فلان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے احادیث کو اکٹھا کریں۔ آج تو بہت سے صحابہ زندہ ہیں، تو ہم ان سے نبی کریم کے فرمودات اکٹھا کریں۔ اس نے میری بات کو کہا، جی ہر بندہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، اپنا اپنا کام کریں۔ کہتے ہیں اس نے میری بات کو قبول نہ کیا اور وہ اپنے کام پہ لگ گیا، لیکن میں اسی کام پہ جٹ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جس صحابی سے ہے اسے اکٹھا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کسی کے گھر جاتا تو بعض اوقات دوپہر کا وقت ہو جاتا، تو وہ اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوتا تو میں اس کے دروازے پہ اب چادر اپنے اوپر ڈال کے دروازے پہ لیٹ جاتا۔ تو جب میں اٹھتا تو دھول کی وجہ سے میرے چہرہ مٹی سے اٹھ جاتا، تو وہ باہر نکلتے، جب باہر نکلتے تو مجھے دیکھ کے تعجب سے کہتے، اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میرے دروازے پہ تم لیٹے ہوئے ہو، کیوں؟ وہ کہتے میں فلاں حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں تاکہ مجھے عین الیقین ہو جائے کہ آپ نے رسول اللہ سے یہ الفاظ کیسے سنے تھے۔ تو وہ کہتے کہ آپ مجھے اپنے گھر بلا لیتے، میں آپ کے پاس حاضر ہو کے یہ سب کچھ بتا دیتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے نہیں، یہ ضرورت میری تھی اس لیے میں حاضر ہوا، آپ مجھے وہ حدیث سنائیے۔ کہتے ہیں وہ حدیث سنا دیتا، میں وہ ہمیشہ اکٹھی کرتا رہتا۔ کہتے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاس ایک ہجوم بیٹھا ہوا تھا جو رسول اللہ کی احادیث کو مجھ سے پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، پوچھ رہا تھا۔ اسی اثناء میں وہ انصاری صحابی بھی آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک ہجوم بیٹھا ہوا رسول اللہ کے فرامین کو سن رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگا اللہ اکبر، اس نوجوان نے مجھ سے سبقت لے لی، آج اللہ نے اسے وہ عزت دی ہے جو مجھے نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا قانون اور اصول ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب قرآن کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وجہ سے بعض قوموں کو عزت دے گا اور بعض کو ذلیل کر دے گا۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں آپ مدینہ منورہ سے نکلے، ایک سفر پہ جا رہے تھے۔ گورنر مکہ کو علم ہوا کہ سیدنا عمر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ مدینہ چھوڑ کے ان کے پاس رستے میں پہنچے کہ میں امیر المومنین سے ملاقات کر لیتا ہوں، کوئی نصیحت حاصل کر لیتا ہوں، کوئی اپنی بات بتا دیتا ہوں، کچھ ان سے رہنمائی لے لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے جب انہیں دیکھا تو دیکھتے ہی کہا، اپنے پیچھے مدینے کا گورنر کس کو بنا کے آیا؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ کو۔ کہا کون ہے ابن ابزہ؟ کہا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر تو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگے غلام کو اپنے پیچھے مکہ مکرمہ کا گورنر بنا آئے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین غصہ نہ کریں، مکے کے اندر ان سے زیادہ قرآن کا علم کسی کو نہیں، ان سے زیادہ حدیث کا عالم کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ فرائض کا علم کوئی نہیں رکھتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے واقعتاً میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزتیں دے کے۔ اور آپ دیکھ لیں، اللہ نے دنیاوی اعتبار سے آپ کو شرف عطا کیا ہے، آپ فیکٹریوں کے مالک ہیں، آپ دکانوں کے مالک ہیں، آپ بے شمار جاگیروں کے مالک ہوں گے،
لیکن مصلی رسول پہ، منبر رسول پہ وہی کھڑا ہوگا جسے اللہ کی کتاب کا علم ہوگا، یہاں پہ وہی کھڑا ہوگا جسے رسول اللہ کے فرامین کا علم ہوگا۔ اللہ رب العزت اس منصب کے لیے صرف اسی کو دیتا ہے جسے، چاہے آپ بہت بڑے جاگیردار ہو کے بھی عالم ہیں تو اللہ آپ کو دے گا، اگر ایک فقیر آدمی جو ہے جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں، اگر اس کے پاس قرآن اور رسول اللہ کے فرامین کا علم ہے تو اللہ انہیں عزت سے نوازیں گے۔ میرے بھائیو، ہم دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں، ہم ان ائمہ دین کو دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم بہت بڑے تاجر تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کو پڑھنے پڑھانے پہ لگا دی، اور انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ میرا مال بڑھنا چاہیے۔ اور آج ان کا نام کس طرح زندہ ہے؟ صدیاں گزر گئی، ان زمانے میں کتنے ہزاروں لوگ تھے جو اپنا کاروبار چمکا کے گزار کے، بڑی خوشی کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، آج ان کا نام تک نہیں، لیکن جنہوں نے اللہ کے دین کو سر بلند کیا، اللہ نے ان کا نام ہمیشہ باقی رکھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم پہ بھی فریضہ عائد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں تمہیں بتاؤں بے اولاد کون ہے؟ لوگوں نے کہا بے اولاد وہ ہے جس کی اولاد بیٹا بیٹی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، بے اولاد وہ ہے جسے اللہ اولاد دے لیکن اس اولاد کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، چاہے اس کے 12 بیٹے ہیں، چاہے اس کی 10 بیٹیاں ہیں، اگر ان کا دین کے ساتھ تعلق نہیں تو اللہ کی نظر میں وہ بے اولاد ہے۔ تو اللہ مالک ہمیں اس بات کا فہم دے کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ، آنکھوں کی ٹھنڈک صرف دین کا علم ہے۔ تو اس دین کے علم کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ ہمیں بھی اپنے دین کا خادم بنائے، ہماری اولادوں کو بھی اس رستے پہ چلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر